We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि CCPO लाहौर उमर शेख कौन हैं और इनकी पुलिस फोर्स में ख़ास तौर पर जो भर्ती से लेकर अब तक वो कहाँ पर तैनात रहे और उनका जो एक बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। और उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताऊंगी कि पंजाब में जो 6 IG तब्दील हुए उसके पीछे रीज़न क्या थी। और ये ऐसी बातें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं इन बातों को पहले समझना, ताकि हम ये फ़ैसला कर सकें कि जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पुलिस के हवाले से, पुलिस का मोराल क्या है और लाहौर रेप केस के बाद क्या हम 100% हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि पुलिस जो है वो मुजरमों तक पहुंच पाएगी, जो असल कल्प्रिट जो अभी तक आबिद अली को गिरफ्तार नहीं किया जा सका उस तक पहुंच पाएगी। और जिस तरीके से आला अफसरान की तकर्रियाँ की जाती हैं और सियासी भर्तियों की बहुत हमने बात सुनी है, बल्कि करंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट्स पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस में क्योंकि सियासी भर्तियाँ होती हैं इसलिए पुलिस कार्रवाई बर वक्त नहीं करती, उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगी कि सिर्फ पंजाब में पिछले 2 साल में पुलिस के साथ किस किस्म का सलूक किया गया। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कि जो CCPO लाहौर हैं उमर शेख, वो हैं कौन। CCPO उमर शेख जो हैं वो आपको पता है कि अभी रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया था एज ए CCPO, और जैसे ही उनकी तैनाती हुई वो कुछ तनाज़ात का शिकार हो गए उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्योंकि जो IG पंजाब थे शोएब दस्तगीर, उनको फारग किया गया। एक तो उसकी वजह से खबरों में रहे, और रिसेंटली लाहौर रेप केस के हवाले से जो उनका बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो खातून थी उनको एक तरह से मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि वो बहुत लेट निकली और हमारी बहनों बेटियों को ज़रा एहतियात करनी चाहिए। मतलब ये आपको पता ही है कि बाकी कहानी क्या है, और लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया। पब्लिकली आकर उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन अभी भी उन पर तनकीद जारी है। यानी उन्होंने माफ़ी मांग ली है, माफ़ी एक्सेप्ट भी हो गई है, लेकिन वो बहरहाल अपनी कुर्सी पर मौजूद हैं और जो इन्वेस्टिगेशन होगी उनके नाक के नीचे होगी, क्योंकि सोच तो वही है, उसी सोच के साथ वो वहाँ पर हैं। उमर शेख जो है उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब का एक ज़िला है रहीम यार खान, और उसकी तहसील खानपुर से उनका ताल्लुक है। और जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जिस गांव से उनका ताल्लुक है वहीं से हासिल की, और बड़े फ़ख्र से वो कहते हैं कि वो टाट स्कूल से पढ़े हैं। स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA किया, फिर CSS का एग्ज़ाम दिया 1989 में, लेकिन पुलिस में भर्ती होने की उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और उनको बहुत शौक़ था कि वो पुलिस में जाएं। उन्होंने दोबारा से CSS की तैयारी की, और जब दोबारा उन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया तो नुमाया पोजीशन मिली, और उनको एक ड्रीम जॉब यानी पुलिस की जो नौकरी थी वो भी उनको मिली, और जो 20th कॉमन ग्रुप था उससे उन्होंने अपने पुलिस करियर का आगाज़ किया। उमर शेख ने तकरीबन 1998 से लेकर 2007 तक पंजाब में और सिंध में बड़े आला ओहदों पर पुलिस में काम किया है। उन्होंने मोटरवे पुलिस और नेक्टा में बतौर डायरेक्टर जनरल इंसदाद दहशतगर्दी भी वो तैनात रहे। फिर उन्होंने अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रांसिक में उन्होंने कोर्सेज भी किए, और बरतानिया में जो हमारी खुफिया एजेंसी है यहाँ पर MI6, उसके साथ भी उन्होंने ट्रेनिंग की। लाहौर में जब वो CCPO तैनात हुए तो उससे पहले उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो एज ए DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट थी। अब जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि CPAC में जितने भी चाइनीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, वहाँ पर ये तैनात है। और उसके बाद उनको CCPO लाहौर बना दिया गया। जो उमर शेख हैं जो कि CCPO लाहौर हैं, उनकी तरक्की होनी थी 20 में से 21वें ग्रेड में। अब जब भी इस किस्म की तरक्की होती है तो उसके लिए एक बोर्ड बिठाया जाता है और बोर्ड फैसला करता है, उसमें बड़े अफसरान होते हैं और वो फैसला करते हैं कि इनको इनकी जो प्रीवियस कारकर्दगी है उसके बेसिस पे ये जो भी कोर्सेज उनको कंप्लीट करने पड़ते हैं उनको तरक्की दी जाती है। इनको वो तरक्की नहीं दी गई और बोर्ड ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया। तो इन्होंने ये फैसला किया जी कि मैं अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे पे अपना जो फ़ैसला है वो उन्होंने महफूज कर लिया है, और 6 अगस्त को ये फ़ैसला महफूज हुआ था, और आने वाली किसी भी तारीख़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना वो फ़ैसला भी सुना देंगी। लेकिन अदालत में जाने से पहले इन्होंने क्या किया कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरपर्सन हैं उनके पास गए और उनको ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात की तहकीक करें कि उनको कैटेगरी C में क्यों डाला गया और उनको तरक्की क्यों नहीं दी गई जो कि उनका हक बनता था, और उनके
مقابلے میں ایک ایسے پولیس افسر کو ترقی دی گئی ہے جو کہ سائیوال واقعے کی وجہ سے وہ کئی مہینوں تک معطل رہے اور ان کو ترقی مل گئی. اب بہت سے لوگ جن کو یہ نہیں پتا کہ سائیوال واقعہ کیا تھا، سائیوال واقعہ میں یہ ہوا تھا کہ پولیس نے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولی مار کے ان کو ہلاک کر دیا تھا. اور اس واقعے کے بعد وہ جو افسر جو کہ اس وقت وہاں کے انچارج تھے سائیوال میں، ان کو معطلی بھگتنی پڑی کافی عرصے تک. ان کو ترقی مل گئی، ان کو ترقی نہیں ملی، جس کی وجہ سے یہ عدالت میں بھی گئے. اب یہ تو ہو گئی کہانی کہ ان کو ترقی نہیں ملی، لیکن جب ان کو CCPO لاہور بنا دیا گیا تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی پوسٹ تھی جو 21ویں گریڈ کے آفیسر کو ملتی ہے. تو اس پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ جب ان کو ترقی ملی ہی نہیں تو آپ نے ان کو ایک ہائی پوسٹ پہ کیوں ان کا تعینات کر دیا گیا. پولیس میں بھی اس حوالے سے چہمگوئیاں ہوئیں اور خاص طور پر تحریک انصاف کے جو اپنے گورنمنٹ میں لوگ ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت تنقید کی اپنی حکومت پر. بہرحال کسی کی نہیں سنی گئی، جیسے اب نہیں سنی گئی وہ ان کو تعینات کر دیا گیا. جب ان کو CCPO لگایا گیا تو اس وقت کے جو IG پنجاب تھے، جو کہ 5ویں IG تھے، شعیب دستگیر، انہوں نے اس حوالے سے کافی واویلا مچایا. ایک تو یہ کہ ان سے پوچھے بغیر اور ان سے مشورہ کیے بغیر ان کو CCPO لاہور بنا دیا گیا. پھر انہوں نے ایک اور جو شکایت کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور عمران خان سے وہ یہ تھی کہ جب یہ CCPO بنے انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلائی اور اپنے ماتحت پولیس افسروں کو بتایا کہ وہ IG کی بات پر کان نہ دھریں بلکہ جو ان کی انسٹرکشنز ہیں ان پر عمل کریں. اور اس کی بھنک جب IG کو پڑی تو ان کو غصہ آیا. پھر انہوں نے شکایت کی وزیر اعلیٰ سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی جو پرائم منسٹر ہیں، لیکن ان کی جب نہیں سنی گئی تو انہوں نے اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا اور وہ ایک دن دفتر نہیں آئے. جب وہ دفتر نہیں آئے تو ان کو ہٹا دیا گیا. انہیں پتا تھا کہ اگر میں ایسا راستہ اختیار کروں گا ایک سیف ایگزٹ بھی ہوگا اور مجھے خود ہی اس پوسٹ سے ہٹا دیا جائے گا اور ان کی جگہ ایک نئے IG پنجاب، ایک نئے آفیسر کو IG پنجاب بنا دیا گیا. شعیب دستگیر جو ہیں انہوں نے تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا اور ان کی جگہ ایک اور IG پولیس افسر کو IG پنجاب بنا دیا گیا. لیکن CCPO لاہور نے اپنے اس بیان پر معافی مانگی شعیب دستگیر سے اور یہ کہا کہ ان کا جو بات ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر ان تک پہنچائی گئی ہے. لیکن شعیب دستگیر نے ان کی یہ بات، ان کی یہ معافی نہیں مانی جو ان کو ہٹایا گیا عہدے سے. اس حوالے سے انہوں نے اپنے اس فیصلے کو بھی برقرار رکھا اور حکومت کے فیصلے کو بھی برقرار رکھا. اب جو چھٹے IG پنجاب بنائے گئے شعیب دستگیر کو رخصت کرنے کے بعد، ان کا نام ہے انعام غنی. اب جب انعام غنی چھٹے IG پنجاب بنے تو ان کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہی وہ بھی تنازعات کا شکار ہو گئے. ان کے حوالے سے بھی میڈیا پہ خبریں آنا شروع ہو گئیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انعام غنی جو ہیں وہ 21ویں گریڈ کے آفیسر ہیں اور IG پنجاب کی جو پوسٹ ہے وہ 22ویں گریڈ کے آفیسر کی پوسٹ ہے. تو جب انہیں بنایا گیا IG پنجاب تو ایڈیشنل IG طارق مسعود یاسین جو ہیں انہوں نے اپنا ایک لیٹر بھیجا پنجاب اپنے وزیر اعلیٰ کو. انہوں نے کہا کہ جی مجھے ٹرانسفر کیا جائے کیونکہ میں ایسے صوبے میں اور ایسی جگہ پہ بالکل کام نہیں کروں گا جہاں پر مجھ سے جونیئر افسر جو ہے وہ IG پنجاب بن گیا ہے، اس لیے مجھے ٹرانسفر کیا جائے. اور انعام غنی کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتانا چاہوں گی کہ انعام غنی جو ہیں وہ FIA میں بطور ڈائریکٹر رہے ہیں اور جب وہ ڈائریکٹر تھے وہاں پر تو ہیومن ٹریفکنگ کا ایک مقدمہ ان پر چلا تھا، ان پر، ان کی ٹیم پر، جن پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کچھ افغان افراد کو برطانیہ اسمگل کرنے کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس PIA کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا. ان لوگوں کے جعلی دستاویزات بھی پکڑے گئے جو کہ بنائے گئے تھے اور ایک پورا گروہ اس میں ملوث تھا. اس حوالے سے باقاعدہ FIA نے اس کی انکوائری کی اور انعام غنی کو مبینہ طور پر اس میں ملوث پایا. FIA نے جب اپنی انکوائری کمپلیٹ کی تو وہ رپورٹ بھیجی پرائم منسٹر کو، لیکن بہرحال ان کو اس رپورٹ کے بعد بری کر دیا گیا اس کیس سے اور آج کل وہ ہمارے IG پنجاب ہیں انعام غنی. یہ ساری کہانی اور ساری ڈیٹیل بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جب ہماری پنجاب پولیس میں اس قسم کی کھچڑی پکی ہے، پچھلے 2 سال میں 6 IG پنجاب بدل چکے ہیں اور جو بڑے آفیسرز ہیں پولیس میں ان کی آپس میں رنجشیں چل رہی ہیں، پولیس اپسیٹ ہے. خاص طور پر شعیب دستگیر کا ایک بڑا کلیئر ٹریک ریکارڈ ہے اور جب ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا تو پولیس میں کافی حد تک مایوسی بھی پائی جا رہی ہے. لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، لوگوں کا جو پولیس کا جو کانفیڈنس ہے، مورال جو ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہوا ہے. اور ایسے قصے میں، ایسے ساری کہانی میں جب آپ دیکھیں گے کہ موٹر وے ریپ کے کیس میں ایک خاتون، ایک معصوم خاتون، اس کے جو بچے ہیں جو زیادتی ان کے ساتھ کی گئی، کیا ان خاتون کو انصاف مل پائے گا؟ کیا یہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایک ایسے محفوظ ہاتھوں میں ہے جو کہ سیاسی تقرریوں کے بغیر وہاں پر آئے ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے. اور یہی وہ گورنمنٹ ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، جو پریویس گورنمنٹس کے اوپر یہ بات کرتی تھی کہ پولیس کو جب تک ہم سیاسی تقرریوں سے پاک نہیں کریں گے تب تک پولیس بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتی. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی تحریک انصاف کی حکومت یہ سمجھتی ہے
کہ پنجاب کی حکومت کو ہم ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلا رہے ہیں. عثمان بزدار ویسے بھی ایک سمبولک فگر ہیڈ ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی بھی پرو مسلم لیگ نون ہے, اس لیے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا آفیسر جو ہے ان کے لیے کام کرے گا اور کون مسلم لیگ نون کے قریب ہے. لیکن ایسی سچویشن میں پس کون رہا ہے؟ پاکستان کے عوام, پنجاب کے لوگ. پنجاب کے لوگوں کی جو پروٹیکشن ہے وہ خطرے میں ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ایک سماع فکریہ ہے سب کے لیے کہ جب اس طرح سے تقرریاں ہوں گی اور اس طرح سے لوگوں کو اپوائنٹمنٹس ملیں گی, جونیئر کو سینئر بنا دیا جانا اور سینئر کو جونیئر بنا دینا اگر گورنمنٹ کے اختیار میں ہے, حکومتوں کے اختیار میں ہے, سیاستدانوں کے اختیار میں ہے, تو پھر کیسے وہ لوگ اپنا کام کریں گے؟ بہرحال میرا فرض تھا کہ میں آپ کو ایک انفارمیشن دوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ امید کری تھی کہ سی سی پی او سے استعفیٰ لے لیا جائے گا یا وہ خود اپنا استعفیٰ دے دیں گے تاکہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے ہمارے ملک میں کہ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان دینے کے بعد آپ کو نکالا گیا تاکہ کوئی بھی آنے والا شخص جو پولیس کا افسر ہوگا وہ اس قسم کے بیانات اس طرح کے نہ دے اور اپنی سوچ کو بدلے. مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی, یہ انفارمیشن آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ آپ کو دیا ہے اس انفارمیشن نے, تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میرے مزید پروگرامز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.